السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے ہمارے اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات کے ساتھ۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے اسامہ نے، کہتے ہیں مفتی صاحب، بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ زندگی میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا، میرے نمبرات بھی کافی آتے تھے، لگتا ہے سب عزت مٹی میں مل گئی ہے، دین میں بھی جی نہیں لگتا، گناہ کر رہا ہوں، توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، وسوسے بہت آتے رہتے ہیں، ہر طرح کے طہارت وغیرہ کی بھی پلیز مجھ کو گائیڈ کیجیے۔ دیکھیے اسامہ صاحب، ہماری زندگی میں جو حالات پیش آتے رہتے ہیں، جو بہت سارے حالات ہوا کرتے ہیں، جن میں سے ہماری اپنی روٹین والی جو زندگی ہے وہ ہمارے عبادات کے ساتھ، ہمارے معاملات کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ، اسی طرح ہمارے جو سروس والی زندگی ہوتی ہے، لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، اپنی اسٹڈی کا معاملہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جب ان میں کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو جاتا ہے، اس میں جب کوئی تکلیف اور کوئی خلا پیدا ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹلی اس کا فائدہ شیطان رجیم کو ہوتا ہے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندے اپنی زندگی کو پرسکون انداز میں نہ گزار سکے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں تیرے جو بندے ہیں انہیں اغوا کر لوں گا، اپنے ونش میں اور اپنے قبضے میں کر لوں گا، انہیں طرح طرح سے ٹارچر کروں گا۔ تو آپ کے ساتھ جتنے بھی حالات پیش آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات آج کے دور میں بہت زیادہ کثرت سے پیش آ رہے ہیں، تو جان لیجئے ان تمام چیزوں کا فائدہ ڈائریکٹلی شیطان کو ہوتا ہے۔ اب ہمارے ذمے یہ ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روحانی طاقتیں عطا فرمائی ہے، ان روحانی طاقتوں کا استعمال کرے۔ اب روحانی طاقتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی درجے مضبوط ہو، نمازوں کا آپ اہتمام کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اور جو بھی کام آپ کے ذمے ہیں اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش اور فکر میں لگے رہے۔ کثرت سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں۔ اسی طرح جو اسلامک لٹریچر ہے اس لٹریچر کے اوپر خاص نظر رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، صبح شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار کو پابندی کے ساتھ کرتے رہے، اور ہر کام سنتوں کے مطابق کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ انشاءاللہ ہر قسم کی دقت، پریشانی، ٹینشن، وہم، وسوسے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عافیت والی زندگی بخشے۔ سعد خان کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر نجاست وغیرہ لگی ہے، جیسے دروازہ ہے، دروازے کے لاک ہے، کڑی ہے، تو ان تمام چیزوں پر اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے لیکن ہمیں وہ ناپاکی نظر نہیں آ رہی ہے، یا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس پر ناپاکی لگی ہے یا نہیں لگی ہے، بس مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے نجاست لگی ہے، تو ایسی صورت میں اب ہم کیا کریں؟ چونکہ ان چیزوں پر نجاست دکھ بھی نہیں رہی ہے، لیکن دل ہے کہ وہ مانتا نہیں ہے، اس کے اندر خیالات اور ناپاکی کے وسوسے پنپتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اصول یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز پر نجاست اور ناپاکی نہ دیکھیں، یا وہاں سے نجاست اور ناپاکی کی اسمیل اور بدبو نہ آ رہی ہو، اس وقت تک آپ اس چیز کو شرعی طور پر ناپاک تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے کہ آپ کو جگہ جگہ پر پریشان کرے، طہارت اور صفائی کے اندر اس قدر مشغول کر دے کہ جو اصل چیز ہے ہماری عبادتیں ہیں، ان عبادتوں سے ہم ہٹ جائیں، کٹ جائیں، اور ہمارا بہت سارا وقت واش روم اور بیت الخلاء کے چکروں میں کٹنے لگ جائے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اس کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ ان وسوسوں میں آپ ہرگز نہ آئیں۔ ہاں اگر آپ نے ان تمام چیزوں پر جو آپ نے بتلائی ہے وہاں پر نجاست دیکھ لی ہے،
آپ کو اپنی آنکھوں سے نجاست نظر آ رہی ہے یا پھر اس کو چھونے پر اسمیل محسوس ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں یقیناً وہ چیزیں ناپاک ہے، وہاں پر آپ صفائی کا اہتمام کریں۔ بہرحال خامخواہ ایسی چیزوں میں الجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ عتیق الرحمن شیخ کہتے ہیں درود شریف کیسے پڑھے اور کب پڑھنا چاہیے، کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ غالباً آپ نے جمعہ کے تعلق سے سوال کیا ہے، چونکہ ہم نے ایک پوسٹ ارسال کی تھی کہ کیا آج جمعہ کے دن آپ نے درود شریف پڑھ لیا ہے؟ اس کے جواب میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے درود شریف کا ورد بھی کیا ہے، اسی طرح سورہ کہف کا ورد کیا ہے، اس کو پڑھا ہے۔ تو آپ نے غالباً اسی پوسٹ کے سلسلے میں سوال کیا ہے کہ ہم کون سا درود شریف پڑھیں اور کتنی مرتبہ پڑھیں۔ دیکھیے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ کو یہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اچھی طرح یاد کر لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آپ کو یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہی درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کا بہت زیادہ ثواب آپ کو ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو ملتی ہے۔ اب تمام درودوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے افضل درود وہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف آپ کبھی بھی کیسے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اپنے کاموں کے درمیان، مطالعہ کر رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، درمیان میں آپ ریلیکس لینے کے لیے بیٹھے ہیں اس وقت پڑھ لیجئے، کھانا آپ کا ہو چکا ہے اس وقت پڑھ لیجئے۔ بہرحال کبھی بھی آپ یہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے جبکہ آپ تشہد میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حضرات بڑا درود انہیں یاد نہیں ہے، تکلف اور تکلیف ہو رہی ہے، جو ہمارے جو بزرگ خواتین اور مرد ہوا کرتے ہیں جن کی عمریں کافی ہو چکی ہیں، انہیں باوجود کوشش کے بڑا درود یاد ہوتا نہیں ہے، تو ایسے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس قسم کے درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام درودوں کی پابندی کی وجہ سے آپ کی زندگی پر نور ہو جائے گی۔ اگلا ایک سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ جی استنجا کے بعد طہارت حاصل کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ قطرہ نکل گیا ہے، میں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں، ڈاکٹر سے میں نے علاج و معالجے کے لیے تمام باتیں اس کے سامنے رکھی ہے تو اس نے کہا کہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ قطرہ نکل گیا ہے، اب میں کیا کروں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو دیکھیے آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر نے آپ کا معائنہ کیا اور تشخیص کی کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، تو پھر آپ کو ڈاکٹر کی بات پر بھروسہ کر لینا ہے۔ یہ یقیناً آپ کا وہم ہے، آپ کا وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی ہوئی ایک بات ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو پرابلمیبل بنا دیتے ہیں، اپنے آپ کو پریشانیوں کا شکار بنا دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں آپ ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ تو خامخواہ آپ اس قسم کے شک میں اور وہم میں ہرگز نہ پڑیں۔ آپ کے کپڑے، آپ کا جسم، آپ کے انڈر گارمنٹس، تمام چیزیں پاک ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ آگے کہتے ہیں کہ دن بھر ایسا لگتا ہے کہ ناپاک ہو گیا ہوں، نماز پڑھنے میں بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں آپ نے بتلائی ہے، تو واقعتاً ایسا ہوگا ہی۔ جب آپ ایک ایسی چیز کے پیچھے دوڑو گے، ایک ایسی چیز کی تلاش کے اندر نکل جاؤ گے جو کہ موجود ہی نہیں ہے، جس کا وجود ہی نہیں ہے، تو خامخواہ آپ کی زندگی ضرور پریشانیوں کے شکار ہوگی۔
आप कसरत से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का विर्द करें, जब तक यकीनी तौर पर आप अपने कपड़ों पर, अपनी शर्मगाह पर, अपनी शर्मगाह के इर्द गिर्द वाला जो हिस्सा है वहाँ पर पेशाब का कतरा न देख लें, उस वक्त तक आपका वज़ू फासिद नहीं होगा, उस वक्त तक आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे, उस वक्त तक आपका कतरा नहीं निकला है, इस बात पर आपको यकीन करना होगा। शाहिद अंसारी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर किसी का फ़र्ज़ नमाज के बाद वज़ू टूट जाए तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि उसकी सुन्नतें अभी तक बाकी हैं। जी, फ़र्ज़ नमाज की आपने अदायगी कर ली है, सलाम फेर लिया है, उसके बाद अगर आपका वज़ू फासिद हुआ है तो फिर गुज़िश्ता जो नमाज अदा की गई है वो बिना कराहत के आपकी सही हो चुकी है, उसमें कोई भी तकलीफ़ और कोई भी परेशानी नहीं है, उस नमाज को दोहराने और लौटाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाद की जो सुन्नतें आपको पढ़नी है उससे पहले आप वज़ू कर ले और सुन्नतों की अदायगी करें। बहरहाल नमाज के बाद में अगर आपका वज़ू फासिद हुआ है तो उसकी वजह से गुज़िश्ता वाली नमाज पर कोई असर होता नहीं है, चाहे आपकी सुन्नतें बाकी हों या फिर आपने मुकम्मल सुन्नतें पढ़ ली हों। अगला एक सवाल किया है अजीज़म अल्तमश शेख ने, कहते ये हैं कि बाल बढ़ाने के लिए बच्चियों की उम्र कितनी हो सकती है, क्योंकि हमारे इलाके में लड़कियां जो होती है बचपन में उनके वालिदैन उनके बालों को काट देते हैं ताकि बाल घने हो जाएं और गिरने से महफूज रहें। देखिए, अक़ीक़ा के अलावा अक़ीक़े की सूरत में तो बच्चे के पूरे बाल कटवाने हैं और अक़ीक़ा होता है 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन। इसके अलावा अगर आप बच्चियों के बाल काटना चाहते हैं तो इसकी उम्र 7 साल तक होती है। 7 साल तक अगर आप बच्चियों के बाल काटना चाहते हैं, चाहे मुकम्मल तौर पर शेव करना चाहते हैं या फिर थोड़े से कटवाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में इजाज़त होती है। बहरहाल 7 साल की उम्र के बाद लड़कियों और बच्चियों के बालों को काटना जायज़ नहीं है। अगला सवाल है, एक साहब की जानिब से, कहते हैं क्या अजान देते वक्त कानों में उंगलियां डालना ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चा जब अजान दे रहा था उसकी उंगलियां कानों के अंदर पूरी तरह दाखिल नहीं थी, थोड़ी उंगलियां बाहर थी, क्या इसकी अजान सही हुई है या फिर अजान को दोहराना होगा? ज़मीर शाह पंचाला। जी देखिए, अज़ान के वक्त जो कानों में उंगलियां दाखिल करने का हुक्म है ये मुस्तहब के तौर पर है, इसलिए अगर कोई आदमी कानों के अंदर उंगलियां न डाले या मुकम्मल तौर पर उंगलियों के अंदर दाखिल न करे तो अज़ान बिल्कुल सही हो जाती है, उस अज़ान को दोहराने और लौटाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल किया है रियाज अहमद ने, कहते हैं क्या कहते हैं उलमाए किराम इस मसले के बारे में कि अगर कब्रिस्तान में घास फूस उग जाए तो वहाँ सफाई के लिए कब्रों पर ट्रैक्टर चला सकते हैं? जी, ट्रैक्टर और बुलडोज़र चलाने की कब्रों पर बिल्कुल इजाज़त नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जो हुर्मत को बाक़ी रखने का हुक्म दिया है, लिहाजा कब्रों पर चलना फिरना, ट्रैक्टर चलाना, बुलडोज़र चलाना किसी भी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर आपके कब्रस्तान में घास फूस, झाड़ झंकार वगैरह उग आए हैं तो फिर कब्रों की हुर्मत को बाक़ी रखते हुए मज़दूर लगाकर वहाँ की सफाई वगैरह कर सकते हैं। और अगर कब्रस्तान में बुलडोज़र या फिर ट्रैक्टर वगैरह ले जाना बिल्कुल ज़रूरी हो जाए तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि वो तमाम चीज़ें कब्रों पर न चले, साइड का जो रोड हुआ करता है उस रोड पर चला सकते हैं। इसी तरह ऐसी जगह जहाँ पर कब्रें नहीं हैं वहाँ पर आप उसे चला सकते हैं। इमरान पटेल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या ससुर अपने दामाद को ज़कात दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है। दामाद को ज़कात देने में शरई एतबार से कोई हरज नहीं है, शर्त यह है कि दामाद मुस्तहिक हो, ज़कात लेने का मुस्तहिक हो, ये शर्त है। आयशा अहमद का सवाल है, क्या हर वक्त मौत का खौफ रहता है? ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा, ये भी एक तरह की OCD है। जी देखिए, इंसान का जो नफ्स होता है ये बड़ा चालबाज और बहुत ज़्यादा होशियार है। ये खुद से सवालात पैदा करता है, खुद से वसवसों को क्रिएट करता है और ख़ुद ही उसका जवाब भी देता है, ताकि जो इंसान है वो शुकों को शुबहात के दलदल में फंसता चला जाए और यकीन की दहलीज पर कदम न रख सके।
اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام تر نعمتیں دے رکھی ہے، ہر طرح سے آپ کو اچھی سے اچھی نعمتیں کھلا رہا ہے، تو خواہ یہ شک کرنا کہ میں مر جاؤں گا، یا یہ کہ میری اس دنیا میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک اور شبہات کا پیدا ہونا، ڈاؤٹس کا پیدا ہونا، موت کا خوف ہونا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کا ڈر ہونا، یہ جو تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ موت ایک یقینی چیز ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ میں اس دنیا سے جلد از جلد چلا جاؤں، اور جب بھی میری موت کا وقت آئے، میں اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو۔ تو بہرحال موت ایک ایسی چیز ہے جو یقینی ہے، جس سے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ نمازوں کی پابندی بھی چھوڑ دیتے ہو، اس کی وجہ سے آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہو۔ ظاہر بات ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو گھبراہٹ آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں شیطانی وساوس سے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ کو بہت زیادہ بچنا ہے۔ چند چیزیں ہیں، آپ ان کی پابندی کی جائے۔ کثرت سے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کریں، خاص طور پر صبح اور شام میں ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو بھی پڑھ لیا کریں۔ درود شریف صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جو 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، یہی سورت آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کے خوف، موت کا ڈر، گھبراہٹ یہ ختم ہو جائے گی۔ اگلا سوال کیا ہے انمول خان نے، کہتے یہ ہیں کہ کیا ٹائلز اور ماربل والی زمین خشک ہو جانے کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، اگر اس پر نجاست گر گئی ہے، ہوا اور دھوپ وغیرہ کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے، تو یقینی طور پر وہ تمام چیزیں پاک ہو جائے گی۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست اور مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔